ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کانپور گاؤں میں دو بہنیں رہا کرتی تھی۔ ایک کا نام موٹو اور دوسری کا نام پتلو تھا۔ پتلو گاؤں کے کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس سب کے باوجود پتلو کی شادی جان سے اور موٹو کی شادی ویر سے ہو جاتی ہے۔ پتلو اس بات سے بہت زیادہ نراش تھی۔ شادی کی رات وہ جان کے آنے سے پہلے ہی اپنے سارے کپڑے چینج کر لیتی ہے اور پھر جب جان آتا ہے، ارے پتلو جی، آپ نے کپڑے کیوں چینج کر دیے؟ میں نے تو آپ کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ تمہاری نوکرانی نہیں ہوں کہ سارا ٹائم میں وہی کپڑے پہن کر بیٹھی رہتی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ ارے پتلو جی، آج کی رات تو بہت خاص ہے، آپ اس رات کو سو کر ویسٹ کرنا چاہتی ہیں کیا؟ اپنا منہ بند رکھو، میرے لیے کچھ بھی خاص نہیں ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ دھیرے ایک دھیرے دفعہ کا سمے ذکر ہے گزرتا کہ ہے۔ جان کا موٹو نے اب اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ وہ گھر کے کام کاج کرتی اور پھر ویر کے آنے سے پہلے ہی وہ تیار ہو جاتی تھی۔ ویر اور موٹو دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ موٹو اور پتلو دونوں بہنوں کا گھر آمنے سامنے تھا۔ دھیرے دھیرے سمے گزرتا ہے اور پھر ایک دن، چھٹکا جی، آپ کے بنا نہیں رہ سکتی میں۔ میری شادی اس نکمے جان سے ہو گئی ہے، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا گھر بساؤ، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہم ہمیشہ ایسے ہی ملتے رہیں گے۔ میں اب کسی سے نہیں ڈرنے والی، چھپ چھپ کے نہیں ملوں گی میں چاہتی ہوں اب آپ میرے گھر آئیں۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس دن کے بعد جھٹکا پتلو کے گھر آنے لگتا ہے۔ ارے پتلو جی، چلے ہم آپ کے بیڈ روم میں چلتے ہیں، مجھے وہاں پر سونا ہے۔ موٹو کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جھٹکا پتلو سے ملنے گھر آتا ہے، مجھے اسے جا کر سمجھانا ہوگا، جو وہ کر رہی ہے وہ غلط ہے، وہ جان کو دھوکہ دے رہی ہے۔ موٹو پتلو کو سمجھانے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ پتلو، جو کچھ تم کر رہی ہو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تم جان کو ایسے دھوکہ مت دو، میں نے کل جھٹکا کو تمہارے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ہاں تو میرے گھر سے نکلا ہے، تمہارے گھر سے نہیں، تمہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیسے مسئلہ نہ ہو، میں تمہاری بہن ہوں اور میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ تو پیاری بہنا، اپنے کام سے کام رکھو، میری ماں مت بنو تم۔ دھیرے دھیرے سمے گزرتا ہے اور پتلو کا ویوہار جان کے ساتھ بہت زیادہ برا تھا۔ ارے پتلو، بہت زیادہ تھک گیا ہوں، ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ کیوں، نوکرانی ہوں تمہاری؟ میرے پیسے بھر کے لائے ہو تم مجھے یہاں پر، میں پانی نہیں پلاؤں گی، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں، جا کر خود پی لو۔ ارے میں نے تو صرف پانی ہی مانگا تھا، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے، میں خود ہی پی لیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے دن جھٹکا پھر سے آ جاتا ہے۔ جھٹکا جی، آپ کو پتا ہے آج میں نے آپ کے لیے رس ملائی بنائی ہے، آپ کو بہت پسند ہے نا، چلے آئے ہم رس ملائی کھاتے ہیں، میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بعد جب جھٹکا واپس گھر جا رہا تھا تو راستے میں اسے موٹو دیکھ لیتی ہے اور اسے غصہ آ جاتا ہے۔ موٹو غصے میں پتلو کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ پتلو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا، آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے جھٹکا کو تمہارے گھر سے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ تم جانتی ہو اگر یہ بات جان کو پتہ چل گئی تو کیا ہوگا؟ جان 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 جان، اس نام سے میں تنگ آ گئی ہوں دیدی، میں جھٹکے سے محبت کرتی ہوں اور جھٹکا مجھ سے کرتے ہیں، سمجھتی کیوں نہیں آپ؟ جھٹکا تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہارا استعمال کر رہا ہے۔ تمہیں یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ اگر اس سے تم سے محبت ہوتی تو وہ تمہیں جان کا کبھی نہ ہونے دیتا، وہ تم سے شادی کرتا، تمہیں اپنے گھر کی عزت بناتا، لیکن نہیں، وہ ہر روز تمہاری عزت اتارنے آتا ہے۔ تمہیں بہت محبت ہے نا اس سے، ایک کام کرو، آج جب وہ تم سے ملنے آئے گا تو گھر کے کام کاج کرتے رہنا، بن سنور کر مت بیٹھ جانا اور اسے شادی کی بات کرنا، دیکھو کیسے تمہارے منہ پہ تھپڑ مار کے جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج آزما کر دیکھ لیتی ہوں، مجھے میری محبت پر اور زیادہ یقین ہو جائے گا کہ جھٹکا جی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں آج کام کروں گی اور پھر اس کے بعد ان سے شادی کی بات کروں گی۔ کچھ ہی سمے بعد جھٹکے کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ اس کے گھر آ جاتا ہے، لیکن وہ کیا دیکھتا ہے؟ ارے آج تم بیڈ روم میں نہیں بیٹھی، یہاں بیٹھی ہو سرونٹ کوارٹر میں اور یہاں پر کام کر رہی ہو، ماسی بنی ہو تم۔
हाँ, अपने घर का ही काम कर रही हूँ, इसमें क्या बुराई है घर का काम करने में? नहीं, इट्स ओके, कोई बुराई नहीं है। झटका जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जॉन से आज ही डिवोर्स ले लूंगी और फिर कल ही हम दोनों शादी कर लेंगे। अरे अरे अरे, डिवोर्स के बारे में सोचना भी मत, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? शादी क्या खराबी है मुझ में? मुझे बताएं, अब मैं आपकी इज्जत करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं पतलू डार्लिंग, तुम जैसी यहाँ दोस्ती रखने के काबिल होती है, किसी की इज्जत करने लायक नहीं होती। अगर तुम इज्जतदार लड़की होती तो कभी भी मुझसे ऐसे अफेयर ना चलाती और जॉन की पीठ पीछे उसकी पीठ में खंजर ना घोंपती तुम। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप झटका जी? सही ही तो कह रहा हूँ। जो अपने पति की ना हो सकी, जो अपनी बहन की ना हो सकी, वो मेरे क्या होगी। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा, मैं तो किसी इज्जतदार लड़की से ही शादी करूँगा जो किसी से अफेयर ना चलाती हो। तुम धोखेबाज और फरेबी इंसान हो। मुझसे गिफ्ट लेते रहे, मुझसे पैसे लेते रहे, मेरा इस्तेमाल करते रहे और मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये तो अच्छा हुआ मेरी बहन ने मुझे समझा दिया। तुम अब इस घर से दफा हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। आई बात समझ तुम्हें? मैंने जॉन जी के साथ बहुत गलत किया। मुझे अब उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। सारा दिन गुजरता है और फिर रात को जब जॉन वापस घर आता है तो उसे घर साफ सुथरा नजर आता है, लेकिन सामने दुल्हन बनी पतलू पर जब जॉन की नज़र पड़ती है तो वो चौंक जाता है। अरे पतलू जी, आप दुल्हन क्यों बनी हैं ऐसे? कोई खास बात है क्या? नहीं जॉन जी, कोई ख़ास बात नहीं है। बस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने किए की। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। कोई बात नहीं, जो हुआ वो तुमसे नादानी में हुआ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।